دیکھی جب آپ کو ہم آڈیو سنوانے لگے تو آپ نے کہا کہ ہم نے بہت دفعہ یہ آڈیو دیکھی ہے، سنی ہے، تو ہم نے بھی سنی، لیکن آپ جتنی بار یہ آڈیو سنیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے۔ ابھی ہم نے، مجھے یہ لفظ بھول گیا تھا، وہ آڈیو سنی تو یاد آیا کہ چپ کر کے، اس چپ کر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ون بائی ون۔ اور یوں تو اگر میں اس فورن فنڈڈ فتنہ جس کا نام عمران خان ہے، میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس شخص کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی، اور یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دوں، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے، اس کا چہرہ عوام کو دکھانا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر میں اس کے جھوٹ گنوانے لگوں تو صبح ہو جائے گی، لیکن اس کے جھوٹوں کی فہرست جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی اگر میں اس کے کارنامے گنوانے لگوں۔ لیکن ہم اپنی اب توجہ جو ہے وہ ابھی اس آڈیو پہ رکھتے ہیں، اور بہت ساری آڈیوز آئیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا، آڈیوز لیک ہوئیں، میری آڈیوز بھی لیک ہوئیں، اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام آڈیوز ایک طرف، وہ تو بینائن آڈیوز ہیں نا، اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ بھی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی بھی آڈیوز سامنے آ جائیں، مسلم لیگ نون کی جو آپس کی پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں، آفیشیل کانورسیشنز ہیں، چاہے وہ گھر پہ ہوں یا وہ پرائم منسٹر کے آفس میں ہوں، کبھی آپ کو کبھی ملک کے خلاف کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی، انشاءاللہ تعالیٰ، نہ ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، کیونکہ مسلم لیگ نون اپنا مفاد، سیاسی مفاد قربان کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کے مفاد پہ، پاکستان کی سلامتی پہ مسلم لیگ نون کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ تو ہم نے بڑا سنا جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اور اس کے ممبرز، اس کے اپنے ممبرز اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، تو سازش کانسپریسی کی ہم نے سن کے ہمارے کان پک گئے۔ مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس طرح جھوٹ بولے، وہ وزارت عظمیٰ کے 4 سال گزار کر جب وہ ٹی وی پر آئے اور سیاسی جلسوں کے اندر وہ ایک کاغذ لہرائے اور کہے یہ سائفر ہے، یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے، تو انسان سوچنے پہ مجبور تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے بھائی کسی نے دھمکی دی ہو۔ مجھے بہرحال پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے۔ تو سازش تو ہوئی، لیکن وہ سازش نہ مسلم لیگ نون نے کی، نہ پی ڈی ایم نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے کی، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی، نہ وہ کسی اور ملک نے کی، نہ وہ کسی غیر ملکی سفیر نے کی۔ وہ سازش ہوئی ہے، اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے، اور اس کے جو اکمپلسز ان کرائم ہیں، اس کے جو ایڈرز ہیں، ابیٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، اس کے اندر اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان، اس کے اندر جو اس وقت کے فورن منسٹر، اس فتنہ کی حکومت کا جو فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کی جو جماعت ہے اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب، یہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں، اور اس گینگ کا سربراہ عمران خان خود ہے۔ اور دیکھیں افسوس کی بات ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس، وہ پرائم منسٹر کا دفتر جس کے اندر بیٹھ کے عوام کی بہتری کے پلان بنتے ہیں، اپنی حکومت کو کس طرح سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے، جو ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں، اکانومی کیسے بہتر کرنی ہے، سیکیورٹی کیسے بہتر کرنی ہے، عوام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ میں نے تو 4 سال جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا، اس میں تو میں نے یہی دیکھا کہ کبھی ہیلتھ پروگرام بن رہا ہے، کبھی ڈار صاحب کے ساتھ اکانومی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ڈی پی کو کہاں تک لے کر جانا ہے، اور جو ابھی کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو عوام کو میکسیمم ریلیف پاس آن کرنا ہے۔
میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ عوام کے جو نمائندہ ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کر, پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر کوئی وزیر اعظم, بھلے وہ جعلی وزیر اعظم ہو, وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا. اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی, یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری نہیں تھی کہ مجھے ملک سے مجھے وزارت عظمیٰ سے نکال رہے ہیں یا میرا ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائفر آیا ہے تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائفر ہے اس کو عوام کو کیا پتہ. اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے, یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے. ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتہ, سازش بناؤ نا. جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا سب کچھ سازش میں چھپا دو, غداری میں چھپا دو. جو کوئی ہم پہ تنقید کرے, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, فورن فنڈنگ ہو, کچھ بھی ہو, کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو. تو خود انہوں نے بھی یہی کیا پرائم منسٹرز آفس میں بیٹھ کر. آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی, آپ نے جال سازی کی, آپ نے اس کو بدلا. اور ابھی جیسے ڈار صاحب نے آپ کو بتایا اور کل کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ سائفر جو ہے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں, اور اس کا جو وہ تھا کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. جہاں آپ 2000 پانی کی بوتلیں منرل واٹر جاتے جاتے بڑا سنا تھا نا, ایک ڈائری لے کے گئے اور چپکے سے نکل گئے. 2000 منرل واٹر کی بوٹلز جیسے اٹھا کے لے گئے, اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے. کیونکہ آپ نے ٹیمپرنگ کی تھی, کیونکہ آپ نے جال سازی کی تھی, آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا. اور آپ نے یہ سوچا کہ عوام تو بے وقوف ہے, چپ کر کے یہ کر دو, لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی. اس سے آپ نے پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے, پاکستان کی جو اجتماعی عقل ہے, سمجھ ہے, فہم و فراست ہے, اس کو آپ نے اس کی تذلیل کی ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے, اور سب سے زیادہ معافی آپ کو اپنی جماعت سے مانگنی چاہیے جن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے وہ جھوٹا خط لہرایا اور جھوٹ بولا سازش کا, اور انہوں نے مان لیا. ان کے بارے میں اب میں کیا بات کروں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ذرا سنیں تو صحیح, مطلب شیطانی ذہن کی اختراع کہ سائفر تو ہے نا. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امور جو حکومت ہوتے ہیں, مملکت ہے, وہ چلائے کس طرح سے جاتے ہیں. اور آپ نے سازش کی پاکستان کی اپنی حکومت جانے کے لیے. آپ نے بہانہ گڑنا تھا کہ میں باہر نکل کے یتیم مسکین بن کے لوگوں کو بتاؤں او ہو میرے خلاف سازش ہو گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف, آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف, آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات پاکستان کے اس کے خلاف. اور آج مجھے یہ بتایا جاتا ہے, مجھے ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پہ تیار نہیں ہے, کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونیکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے, ہم سازشی بن جائیں گے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ہم پرائم منسٹر کے گھر سے آ رہے ہیں, یہ احسن اقبال صاحب بھی تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, ہم سب تھے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں, سب ڈرتے ہیں پاکستان سے. تو یہ کیا امیج آپ نے بلڈ کیا پاکستان کا لوگوں کے سامنے. اور آپ نے اس سازش جو کبھی تھی ہی نہیں, سازش تھی ہی نہیں, اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو, پاکستان کے فارن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا اس سازش کی آڑ میں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے, پاکستان ایک کمزور ملک ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے. اور پھر کہا کہ کھیلنا ہے, اس کے اوپر ہمیں صرف کھیلنا ہے. مطلب انسان کا دماغ چکرا جائے کہ جو شخص بھلے وہ کتنا غیر ذمہ دار ہو, کتنا نااہل ہو, کتنا نالائق ہو, بہرحال تم 4 سال اس ملک کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر آئے.
آپ کے منہ سے یہ بات سننا کہ جو معاملہ قومی سلامتی کا حامل ہے اس پہ ہم نے صرف کھیلنا ہے. یہ جو جملہ عمران خان صاحب کی آڈیو میں ہے نا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے, اس میں ان کی 25 سال کی, جس کو کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میری 25 سال کی جد و جہد, وہ ان کی 25 سال کی جد و جہد, ان کی 25 سال کی جو سیاست ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہے. کبھی ہم نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے, کبھی ہم نے ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے, کبھی ہم نے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, ہم نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے RTS بٹھا کے ہم نے وزیر اعظم بننا ہے, اور کبھی ہم نے, جیسے ابھی ڈار صاحب نے کہا, کہ معیشت کے ساتھ کھیلنا ہے. ظاہر ہے جس بندے کا ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس نے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں, پاکستان کا جو ملک ہے, جو وہ اس کو اوول سٹیڈیم سمجھتا ہے, وہ اسی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلا, تو اس سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گی. اذان ہو رہی ہے, ہو جائے. پھر دیکھیں یہ صرف یہ جو آڈیوز ہیں یہ کوئی سٹینڈ الون سازش نہیں ہے پاکستان کے خلاف, یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے, اس فتنہ کے خلاف پوری ڈوسیئر ہے, پوری فرد جرم ہے, جس کے اندر آپ یہ دیکھیں فارن فنڈنگ کے کیس سے آپ شروع ہو جائیں کہ جو شخص پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, پاکستان کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے, پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے جو شخص باہر سے ڈالرز لیتا ہو, پھر ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو, اور آپ دیکھیں پاکستان کی دشمن قوتوں سے اس کو ڈالرز آئیں, اور بڑے آرام سے تحریک انصاف والے کہہ دیتے جی کوئی نہیں, کہیں سے $80 آئے, کہیں سے $200 آئے. بھئی حیران ہوں میں آپ لوگوں کی عقل کے اوپر کہ ECP کا ذرا ایک دفعہ ڈیسیجن پڑھیں اور بتائیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. کروڑوں روپیہ پاکستان کے دشمنوں سے فارن فنڈنگ کے سلسلے میں عمران خان نے اپنی جیب میں ڈالا ہے, اور اس سے کیا کیا ہے؟ اس سے اپنا کچن تو نہیں چلایا, وہ کچن تو اس کے دوسرے اس کی ATMs چلاتے ہیں, اس سے اس نے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کی ہے. اور یہ پورا پیٹرن ہے یہ فارن فنڈنگ کا, آپ دیکھ لیں. اس کے بعد جب یہ جاتے جاتے پاکستان کے آئین سے جو کھلواڑ کر کے گیا, جیسے سپریم کورٹ سے 5-0 کا ڈیسیجن آیا کہ اس نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے آئین توڑ دیا. مطلب میں مقدم ہوں, آپ یہ نارسسزم دیکھیں کہ میں ہوں جو ہوں, باقی پاکستان کا آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پاکستان کے فارن پالیسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو ہوں میں ہوں. اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پوری دنیا میں آگ لگا کے رکھ دوں گا.
اس قسم کا ذہن، شیطانی ذہن، اور اس شیطانی ذہن کے ہاتھوں پاکستانی قوم 4 سال سے یرغمال بنی ہوئی ہے، بلکہ 4 سال سے زیادہ سے یرغمال بنی ہوئی. اور یہ شیطانی ذہن، یہ فورن فنڈڈ فتنہ پاکستان کے اوپر 4 سال حکمران رہا، پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا، کہ آج بھی ہمیں دن رات محنت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو یہ جس جگہ پہنچا گیا ہے، ہم ابھی بھی اس کو سٹیبلائز کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں آئے. انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے کبھی کسی نے اس کا اندازہ کیا؟ اور پھر یہ پیٹرن دیکھیں، فورن فنڈنگ کے علاوہ آپ نے جاتے جاتے آئین توڑا. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آپ کے خلاف فیصلہ آیا کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے، وہ بچ کے چپ کر کے نکل گیا. اور ابھی اس سے پہلے جو آڈیوز آئی تھی شوکت ترین کی اور اس کے منسٹرز کی، جو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی ٹرانش آنے والی ہے پاکستان کو، کہ پاکستان کے پاس تو خط لکھ دو تاکہ ان کو یہ پیسے نہ ملے. آپ کو اندازہ بھی ہے اگر پاکستان کو وہ پیسے نہ ملتے، اللہ کرے وہ دن آئے نواز شریف کے دور کی طرح جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی تھی. ہم کوئی خوشی خوشی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، یہ ڈیل عمران خان کر کے گیا تھا اور جس کو فلاؤٹ بھی کر کے چلا گیا جاتے جاتے، جس کی وجہ سے پاکستان کو شری لنکا بننے میں چند ہی قدم کا فاصلہ تھا. تو یہ بچایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو، اور آگے بھی لے کر جائیں گے، اس منجدار سے انشاءاللہ تعالیٰ نکال لیں گے. لیکن دیکھیں تو صحیح ایک شخص کی کرتوت کہ اس نے کیا کیا ہے، اور آج اس کا اتنا حوصلہ کہ وہ کھڑے ہو کر پاکستان کے جو آنے والی نسلیں ان سے خطاب کرتا ہے. اس دن ایک کالج میں یہاں پر جی سی یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، کل میں نے سنا ہے یا آج پتہ نہیں، وہ کے پی کے میں کہیں خطاب کر رہا تھا اور ان کو یہ کہہ رہا تھا بتاؤ کس نے کی ہے سازش. تو بچوں کو پتہ چل گیا کس نے کی ہے سازش. پاکستان کے عوام کے ذہن میں تم جھوٹ بھر رہے ہو، نفرت بھر رہے ہو، سازش بھر رہے ہو. اللہ کرے کہ اب یہ اگر کسی کالج میں جائے تو بچے اس سے پوچھیں کہ یہ آڈیوز کیا ہیں، کہ ملک کے ساتھ کھیلو، چپ کر کے ایسے کر دو، کسی کو کیا پتہ چلے گا. یہ نام نہ لو، اچھا یہ بھی نام نہ لو کہ لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم غلام نہیں ہیں، لیکن نام نہ لینا. خبردار کسی نے نام لیا غلطی سے بھی نام نہیں لینا، اور نام غلطی سے منہ سے جب نکل گیا تو کہتا او ہو نہیں یہ وہ ملک نہیں ہے، کوئی اور ملک ہے. مطلب کھیل تماشا. اور صرف یہ کہ نام نہیں لینا، جب نام لے دیا تو اس کے بعد وہاں سے $25,000 پہ آپ نے ایک لابینگ فرم ہائر کر لی امریکہ سے، جو اور وہ امریکنز کی فرم ہے جس کو اس لیے ہائر کر لیا گیا کہ امریکہ سے عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر کرا دیں. اور وہ جو فرم ہے وہ کیوں ہائر کی ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں جا کے امریکنز کو کہ جی غلطی سے بچے کے منہ سے نام نکل گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، سیاست کھیل رہا تھا، کوئی بات نہیں، بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہا تھا، سیاست میں یہ کرنا پڑتا ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دیں. ہے تو وہ آپ کا تابع دار نا، ہے تو آپ کا فرما بردار، کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی جانے دیں. وہ لابینگ فرم اور کیا کر رہی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی ملک نے، آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی، کوئی ملک آپ کے خلاف سازش کر لے تو آپ کیا اس سے جا کے معافیا مانگیں گے؟ اس میں لابینگ فرم ہائر کریں گے، اس کے سفیروں کو بلا کے ملیں گے؟ پاکستانی قوم کو، پوری پاکستانی قوم کو امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ، باہر کے ملکوں میں امریکہ کے خلاف نعرے لگائے، اور اندر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہ لینا امریکہ کا. او ہو. مطلب آپ نے پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے. کیا سمجھا ہے آپ نے؟ کہ وہ آپ کے جو جماعت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرح ان کی عقلوں پہ بھی پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے. جس طرح ٹی وی پہ تقریر میں جو جج محترمہ تھی زیبا، ان کو اس نے للکارا، بدتمیزی کی. مجھے تو پتہ ہے اس کا تو کام ہی، اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے خواتین پر جملے کسنا، جملے بازی کرنا، تو وہی اس نے جج زیبا کے ساتھ کیا. اور پھر وہاں کل میں نے دیکھا جا کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے اگر کوئی ایسی، مطلب جس غلطی پہ آپ پکڑے جائیں وہاں پر آپ معافی مانگ لیں گے، جو غلطی پکڑی نہ جائے اس پہ وہ غلطی ٹھیک ہے.
جج زیبا وہاں پر تشریف نہیں رکھتی تھی. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو خواتین کے بارے میں یہ خیال کرتا، خبردار تم نے اس سے بات کی. تو گھر والوں نے شاید یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا ہو وہاں سے. تو دیکھیں یہ ہے عمران کا کردار، یہ ہے اس شخص کا چہرہ، یہ ہے اس شخص کا باطن. اور میں ایسے ہی اس کو فتنہ نہیں کہتی، مجھے پتا تھا، مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ان آڈیوز سے. میں اس کا اور بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں. پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزرائے اعظم آئے اور گئے. اس کے اندر ہمارے جو نگران وزرائے اعظم تھے، جمہوری وزرائے اعظم تھے، الیکٹڈ پرائم منسٹرز تھے، ڈکٹیٹرز بھی آئے. لیکن آج تک غداری کا لیبل کسی وزیر اعظم کے ماتھے پر نہیں لگا جو غداری کا لیبل عمران خان کے ماتھے پہ لگا ہے. پھانسیاں چڑھ گئے وزرائے اعظم، گولیاں کھا گئے، جلا وطن ہو گئے، 2 بار عمر قید سن لی اور جلا وطن ہو گئے، ناحق جیلیں کاٹی، قیدیں کاٹی. لیکن جو بدنامی کا، غداری کا داغ اس کے چہرے پہ لگا ہے وہ بے عزتی کسی بھی وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی. اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو 2 بار وزرائے اعظم رہے ہیں، 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، ان کے سینوں میں راز نہیں ہوں گے؟ ان کو سائفرز نہیں آتے ہوں گے؟ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو بھی دھمکیاں دی گئیں، ان کو بھی لالچ دی گئی، ان کو بھی تھریٹس آئے، ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے. فون تو آیا، وہ $5 ارب کی جو امداد انہوں نے ٹھکرائی تھی تو ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی ریٹن کمیونیکیشن نہیں آئی ہوگی، سائفرز نہیں آئے ہوں گے. فون آ گیا تو سائفرز بھی آئے ہوں گے. لیکن جو بات انہوں نے کہی اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. اب وہ جو لوگوں نے اس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کے گاڑیوں پہ سٹکرز لگا دیے تھے، اب ان کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ان سٹکرز کا کیا کریں؟ امریکہ کا نام لینا ہے یا نہیں لینا؟ اور پھر آپ نے ابھی ڈار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہیں وہ برآمد کیے تھے، اسی طرح بنی گالا، جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. رانا صاحب وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے، اصل خط تھا وہ کیا تھا، اصل کمیونیکے تھا وہ کیا تھا، اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا. تبھی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے. جلسوں میں لہرانے کے لیے آپ کے پاس وہ خط ہے، لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ خط نہیں ہے. کھیل کھیل میں آپ ملک سے کھیل گئے، اور پھر اس سائفر کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، آپ نے اتنی گھناؤنی سازش کی اس ملک کے ساتھ. یہ ملک کوئی اوول اسٹیڈیم نہیں ہے، قذافی اسٹیڈیم نہیں ہے، 22 کروڑ کا جیتا جاگتا ملک ہے. آپ نے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دیے، آپ نے اس کے سفارتی تعلقات خراب کر دیے، آپ نے اس کے فارن ریلیشنز کو آگ میں جھونک دیا، آپ نے اس کی معیشت خراب کر دی. اور پھر اس سازش کی بنیاد پر جو کبھی تھی ہی نہیں، کہیں تھی ہی نہیں، آپ نے پاکستان کے اداروں کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو کنٹروورسی میں جھونکا. اس سازش کی آڑ میں آپ نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی، ان کو کنٹروورشل بنایا. اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھی نہیں، آپ نے میر جعفر اور میر صادق اور جانور کے لقب دیے لوگوں کو. اب پتہ چلا ہے کہ اصل میر صادق کون ہے، میر جعفر کون ہے، اصل جانور کون ہے. آپ نے کہا کہ جانور اس نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا صحیح اور کیا غلط ہے. تو آپ نے بھی تو یہی کیا. آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر، جس کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں. اور اسی سازش کی آڑ میں جو کبھی ہوئی ہی نہیں، آپ نے شہداء کو تذلیل کا نشانہ بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کو شرم آنی چاہیے. وہ ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا اس میں افواج پاکستان کے سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر آفیسرز تک موجود تھے.
آپ کی جماعت نے اور آپ نے شرمناک کیمپین چلائی. آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں کسی ادارے سے, سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کی جا سکتی ہے, ہم بھی کرتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور خون کے نذرانے اس ملک کے لیے, اس مٹی کے لیے پیش کرتے ہیں, آپ ان کو جھوٹی سازش کی بھینٹ چڑھا دیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور وہ جو ایکس وائی زیڈ تم کرتے پھرتے ہو کہ ایکس وائی زیڈ نے میرے خلاف سازش کی, اس آڈیو نے بتایا کہ وہ ایکس بھی تم ہو, وائی بھی تم ہو, زیڈ بھی تم ہو, میر صادق بھی تم ہو, میر جعفر بھی تم ہو, جانور بھی تم ہو. جانور بھی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرتا ہے. تم نے اپنے ملک سے وفا نہیں کی اور اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر تم نے ملک کو اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی. اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو. تم پاکستان کی نئی نسل سے خطاب کرنے کی کرتے پھر رہے ہو. اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے. مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں, بھائی ہیں, سب یہاں بیٹھے ہوئے, مجھے ان سے بھی گلہ ہے, مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے. وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے, وہ آئین توڑتا ہے, آزاد گھومتا ہے, وہ فورن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے, وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہوا تھا, جو پرنس محمد بن سلطان ہیں, وہ بنے ہیں پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے, ان کو مبارکباد دے رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ جس کی گھڑیاں بیچ کے کھا گیا اس کو کس منہ سے یہ مبارک دے رہے ہیں, تاکہ ایک اور گھڑی ملے. اور مطلب سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں. وہ کیوں کھلا پھر رہا آج بھی, کیوں قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے. اور پھر میں اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اوپر ایفیڈرین ڈال دو, اس کے اوپر چرس کا مقدمہ بنا دو, یا اس کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنا دو, یا اس کے اوپر نارووال کمپلیکس کا مقدمہ بنا دو, یا میری طرح اس پہ ایڈنگ اور ایبیٹنگ کا مقدمہ بنا دو. جو ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ اس کرائم میں جو کورٹ نے کہا ہے ہوا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے آئین توڑا ہے, اس نے پاکستان کا بیت المال کا مال بیچ کر کھایا ہے, اس نے فورن فنڈنگ لی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس نے حکومت پاکستان اور اپنا پرائم منسٹر کا دفتر استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے. اور ہوگا کسی کا لاڈلا, ہمارا لاڈلا نہیں ہے. اور پھر کردار دیکھیں, بھیانک چہرہ دیکھیں اور باتیں سنیں کیا کرتا ہے. پہلے بھی جب ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہوا تو وہ جھاڑ پھونک کے نظر ہو گیا, کیونکہ اس کو آنکھیں, کان اور ناک چاہیے تھے. تو اس نے افواج پاکستان کی تقرریوں کو اس نے لمبو میں رکھا. اس نے دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان کے افواج کے ادارے کے اندر, جس کی دوسری کیسز کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ ARY پہ لائیو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ جو افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں وہ اپنی ہائی کمان کا حکم نہ مانیں. اور بات دیکھیں, ہمت دیکھیں اس شخص کی کہ کیا کیا گلیئرنگ چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں, اور جلسوں میں کھڑے ہو کر چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے بارے میں بات کرتا ہے. جس شخص کو غدار بنا کر, غداری کا توق جس کے گلے میں ہو کر اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا, اس کی اتنی ہمت کہ آج وہ اس تقرری کو بھی کنٹروورسی میں جھونکنا چاہتا ہے. حیران ہوں میں اپنے اوپر بھی, اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی, کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور آڈیو بھی آ جائے, مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے, کہ وہ کہیں کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری سے بھی کھیلنا ہے. ہمت دیکھیں اس شخص کی. تم ہوتے کون ہو جس سے مشورہ بھی کیا جائے؟ تمہاری تو پوری فرد جرم ہے پاکستان کے خلاف اقدامات کی. تم سے کوئی مشورہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ تو یہ ذرا پاکستان کی اور حکومت کی اجتماعی دانش کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے کہ خدارا اس سے پہلے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے, خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس کا چہرہ, اصل چہرہ عوام کو دکھائیں, اور اس کو اس کے
اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. شکریہ. اچھا عمر ایک منٹ, عثمان ایک منٹ. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آخری سوال کا جواب دینے کے بعد اٹھتی ہوں, تو حوصلے کا, ہمت کا مظاہرہ کریں. جی جی سینئر ترین ہے, احترام کرنا چاہیے. بڑا سوال تھا, وہ سوال آپ نے خود اپنی حکومت کے لیے کھڑا کر دیا ہے کہ جن جذبات اور احساسات کا اظہار آپ کر رہی ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت صرف بیانات اور اعلانات تک محدود ہے, وہ اقدامات کرنے سے گریز ہے؟ اور یہ بتائیں کہ یہ جس سائفر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا سیکرٹری خارجہ یا خارجہ آفس جو ہے یہ حکومت پاکستان کا پابند نہیں, کہ اس وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھی وہ سائفر دکھانے سے گریزا تھا, اور آج بھی وہ سائفر آپ کے خارجہ آفس میں پڑا ہے. اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ چوری ہوا ہے تو وہ آپ کے خارجہ آفس میں پڑا ہے. کیا اس کی بنیاد پر آپ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یا آپ کو اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ کسی نے روکا ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ دوسرا سوال میرا اسحاق ڈار صاحب سے ہے. اچھا پہلے میں جواب دے دوں, آپ نے اتنے سارے سوال اکٹھے پوچھ دیے, اب تیسرا بھی پوچھنے لگے تھے. شکریہ سلمان غنی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کمیٹی بنی ہے کل اس کی انویسٹیگیشن کے لیے, یہ معاملہ انویسٹیگیٹڈ ہے, اس معاملے میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا, ہاں میں نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا, اور کھیلو اور چپ کر جاؤ, اس کے بعد آپ کو اعتراف گناہ کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہاں ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جس میں آپ اس کو بھی بلائیں, اس کی بات بھی سنیں, جس میں آپ, کیونکہ آپ مجرم کو ایک موقع دیتے ہیں, اس کی بھی بات سنیں. آپ جو آپ کے پرنسپل سیکریٹری تھے اعظم خان صاحب, ان کی بھی بات بھی سنیں کہ آپ نے ایسے غلط کام میں ان کو روکا کیوں نہیں, ان کی معاونت کیوں کی, ان کی بات بھی سنیں. آپ جو بھی اسد عمر صاحب کی بات بھی سنیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی بات بھی سنیں, ان کو ایک ایک موقع ملنا چاہیے. لیکن جرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ آڈیو ثبوت ہے, وہ اپنے زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے, اور میرا اپنی حکومت سے گلہ جائز ہے. میں نے تو کہا ہے کہ کسی ایک کا یہ لاڈلا ہوگا, جنوبی پنجاب کے کسی جگہ کا لاڈلا ہوگا, ہمارا لاڈلا نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, یہ ان کا بھی لاڈلا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے, عمران خان کو استعمال کر رہا ہے جیسے عمران نے اس کو استعمال کیا. پارٹی قیادت سے, اور جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے ہی سارے جو ہیں وہ قریبی لوگ ہیں, آپ کے انکلز ہیں, آپ کے ہی جو ہیں وہ پارٹی کے بنائے ہوئے وزیر ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں, وہ خود بڑے جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں. کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا؟ رانا صاحب اس کا جواب آپ دینا پسند فرمائیں گے؟ جی اس میں مائک دے دیں, کیونکہ رانا صاحب میرے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہیں. جی اس میں ایسا ہے کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے جو گلہ کیا ہے, جو انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے, یہ بالکل جائز ہے, یہ درست ہے. آواز آ رہی ہے؟ اور جی تو میں نے کہا کہ یہ اعتراض جو میڈم مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا ہے یہ بالکل درست ہے, یہ جائز ہے. لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے, یہ اتحاد کی حکومت ہے, اور اتحاد میں سب کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں جو کل میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی, 25 مئی کے واقعات کے بعد میرا یہ بڑا فارم جو ہے وہ انالیسس تھا اور ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ کیبنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے, اور اس کے خلاف میوٹنی جو ہے وہ ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ, اور پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے, اسے گرفتار کیا جائے, اسے پروسیکیوٹ کیا جائے. اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسی دن جو ہے وہ 25 مئی کو یہ بھاگ گیا تھا پشاور, اور اس وقت تک وہاں سے نہیں آیا جب تک کہ اس نے جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ نہیں لی.
उस वक्त कैबिनेट ने इसके ऊपर कोई फ़ैसला करने की बजाय एक सब कमेटी बना दी, और सब कमेटी के जब मामला सुपुर्द होता है तो फिर बात लंबी हो जाती है। कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला करेगी, और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो राना साहब ने अभी कहा कि इन्होंने कहा इत्तेहादियों की हुकूमत है। बिल्कुल, इत्तेहादियों की, हमारे साथ इत्तेहादी भी हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये ना मेरा मुस्लिम लीग नून का मसला है, ना ये पीपल्स पार्टी का मसला है, ना ये किसी और इत्तेहादी जमात का मसला है, पीडीएम का मसला नहीं, ये पाकिस्तान की बात है। और मुझे ये बताएं कि जितनी भी जमातें बैठी हैं पीडीएम में, सब मुहिब्बे वतन जमात है। जब आप उनके सामने ये बात आई है तो कौन है वो शख्स पाकिस्तानी 22 करोड़ में एक भी नहीं होगा जो कहेगा इसके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। डार साहब ये बता दीजिए कि पाकिस्तान का ये साइफर वाला मामला तो आ गया, आपने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। असल मामला है जी डॉलर का, वो नीचे आएगा तो हमारी कोई शायद कोई महंगाई में कमी आ जाए, चूँकि 46% तक इन्फ्लेशन रेट जा चुका है अभी तक। आम आदमी का जो मसला है जी, उसको कब हमें खुशखबरी दे रहे हैं, ये तो चल रहा है आपका मामला। वो राना साहब ने क्लियर कर दिया कि उनको हम मुकदमा भी हो सकता है, जुडिशल कमीशन भी बन सकता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है। डॉलर के मामले के ऊपर ज़रा गाइड कर दीजिए जी कि कब नीचे आ रहा है, और हमारे लिए मज़ीद खुशखबरी, सख्ती हमारी कब नरमी में बदल जाएगी। मैं ब्रीफली जवाब देता हूँ जी। मेन जो आपने देखा कि ट्रेंड बदल चुका है। पिछले 5 दिन में एक दफ़ा भी उसकी जो रुपए की कदर में कमी नहीं आई, बल्कि हर दिन इजाफा हो रहा है। नंबर 1, इससे आपके करीबन 1300-1400 अरब के कर्ज़ों का हुजम भी कुछ 1 रुपया वापस किए बगैर कम हो गया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये मैं इसको कहा करता हूँ मदर ऑफ़ ऑल ईवल्स, और पर्टिकुलरली फॉर इकॉनमी, क्योंकि इसी वजह से इन्फ्लेशन हुई है। आप जो 47% की बात कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेड, बेसिकली उसका जो मेन मकसद है वो इम्पोर्टेड उसका कॉज है कि चूँकि आप हर चीज़ आप इम्पोर्ट करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है। इंशाअल्लाह इस ये रुपए की कदर में, अच्छा ये मैं भी पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रुपए की कदर आर्टिफिशियल है। मैंने एक यानी एक्शन अभी तक एक एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनको याद है कि 98 99 में उनके साथ क्या हुआ था। जो स्पेकुलेटर हैं, जो इस मुल्क की करेंसी में अपने चंद करोड़ों या चंद अरबों के लिए इस मुल्क को हज़ारों अरब में दबो देते हैं, तो इसलिए इंशाअल्लाह इट विल बी डेल्ट विद। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वॉलंटरली जो मार्केट मुझे दिखा रही है उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। अभी मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूँ, लेकिन हम तमाम देखिए ये हमारा फ़र्ज़ है, और मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज़्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है, और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जी 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 कि आप असेंबली का आप हिस्सा बन रही हैं असेंबली का, कब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, और दूसरी चीज़ पंजाब में दोबारा से तब्दीली आ रही है, ये कब तक मुमकिन है। और डार साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि रशिया से ऑयल और जो गैस है वो कब पाकिस्तान मंगवाई जा रही है डिस्काउंटेड प्राइस पे, जिस भी अमेरिका ने भी काफ़ी हद तक अप्रूवल दी है। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि इसको सिर्फ साइफर तक और इमरान खान की साजिश तक महदूद रखें। हम इकॉनमी पे बात डार साहब करते भी रहेंगे और डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको प्लीज़ इसी इशू पे रखें। लेकिन क्रेडिट और डिसक्रेडिट आम आदमी की नज़र में मुस्लिम लीग नून के लिए है। वो कौन से लोग हैं जो आपकी और मियां शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो भी लीक करते हैं? ये ऑडियो भी लीक हुई, वो कौन लोग हैं? ये जो अकाउंट्स हैं ये कहाँ से हैंडल हो रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल, एक सेकंड पहले इसका जवाब सुन लें। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है। कोई हैकर नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हुई, कोई बताऊं? हाँ, इतने तो आप भी नहीं कि आपको नाम ना पता हो।
تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ہیکر نہیں ہے, کوئی ڈارک ویب کے اوپر کچھ نہیں ہے, یہ سب فراڈ ہے اور یہ سب جو ہے وہ انہی کی کارستانی ہے. لوگ ایک سازش تیار کرتے ہیں جس کا افیکٹ آپ ذات خود بھی رہی ہیں, جہاں پر جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں تمام ایسے رہے ہیں, لیکن اس کا جو یہ جو سازش کرتے ہیں, جو سہولت کاری کرتے ہیں بعض سرکاری ملازمین بھی, تو اس حوالے سے کچھ سامنے نظر نہیں آتا. کچھ عرصے بعد پاکستان میں یہ سلسلہ پہ در پہ ہوتا رہتا ہے. اس کے تدارک کے لیے کیا سیاسی قوتیں جو ہیں وہ بھی کوئی اس پر غور کر رہی ہیں یا کریں گی؟ جس طرح آپ افیکٹ ہوئی ہیں ساری. دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میں جس طرح افیکٹ ہوئی ہوں, میرا کیس 4-5 سال, میرے کیس کی جب ڈیٹیل فیصلہ آ جائے گا, میں اس کا انتظار کر رہی ہوں. جب انشاءاللہ آ جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں ڈیٹیل بات کروں گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 4-5 سال یا 6 سال ہو گیا پیناما کو آئے ہوئے, مجھے کوئی شک نہیں تھا. مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ٹھیک ہے ہمارے اوپر سختی بھی آئی, ہمارے پہ آزمائش بھی آئی, ہم نے کچھ نقصان ناقابل تلافی بھی ہو گئے, لیکن اس پورے 6 سال میں جس طرح سازشیوں کے چہرے عوام نے دیکھے, اگر وہ 6 سال کا عرصہ نہ گزرتا تو بھلا وہ چہرے کبھی عوام کے سامنے آتے؟ تو قدرت کا اپنا طریقہ ہے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا. اور آج بھی یہ سائفر والی لیکس پہ آپ آ جائیں, جب یہ لیکس بنی جا رہی تھیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر, تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لیکس باہر آ جائیں گی اور سازش کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. انہوں نے تو مسکین بننے کی کوشش کی عوام کے سامنے کہ میں لوگوں کے سامنے ایک چہرہ لے کے آ جاؤں گا کہ میں وکٹم ہوں. بھئی آپ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے جس کو ایک جھوٹے کامے کی بنیاد پر نکالا گیا. آپ کے اپنے ممبران آپ کا ساتھ چھوڑ گئے جب آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی. کارکردگی آپ کی اتنی بری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ, جب آپ کی کارکردگی بری تھی, جب آپ کے اپنے ممبرز آپ کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے چھوڑ گئے تھے, تو ظاہر ہے باہر آ کے کچھ کہنے کے لیے تو ہونا چاہیے تھا نا. تو شیطانی دماغ جو ہے وہ عمل میں آیا اور اس نے یہ سازش گھڑی بیٹھ کے. تو آخر انہوں نے سوچا تھا کہ کسی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوتا, سب کو سب کچھ پتہ چلتا ہے, وقت کی بات ہے, سب سامنے آئے گا. جی آپ مسلم لیگ نون کی تقریباً اس وقت قیادت آپ ہی کر رہی ہیں, لیکن دیکھ لیں. اچھا, آپ انکار کریں گی صدارت کی؟ میں آپ کو پہلے ہی مبارک دے دیتا ہوں. اچھا چلیں, یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ تمام جب آپ کو حکومت ملی, خاص طور پر پنجاب میں بھی ملی, تو جو لوگ چھوڑ کر آپ کے پاس آئے, خاص طور پر جنہوں نے عمران خان کے بطور وزیر اعظم ہوتے ہوئے پریس کانفرنسز کی, ان کے ثبوت سامنے لے کے آئے اور انہوں نے بات سب سے پہلے علم بلند کیا, آج ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, ان کی نجی زندگی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اسے پلیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کے چھاپے پڑ رہے ہیں, پولیس ریڈ کر رہی ہے, پنجاب حکومت پڑی ہے. میں علیم خان صاحب کا نام لے لیتا ہوں, اسی طرح دیگر لوگ بھی ہیں, ان کی سوسائٹی پر جھوٹے مقدمے کیے جا رہے ہیں. اس پر مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے, اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی کیا پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ ان کا ساتھ لوگ دیں گے؟ دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, یہیں سے ان کی بات پتہ چل جاتی. بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, جب عمران خان صاحب ان کے جہاز استعمال کر رہے تھے, ان کے پیسے استعمال کر رہے تھے, ان کے خرچے پہ پارٹی چلا رہے تھے, تب ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی, تب ان کو کوئی مقدمہ نظر نہیں آیا. آج جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس جھوٹے شخص کو, سازشی شخص کو چھوڑ دیا, تو آج ان کے اندر سب گناہ بھی یاد آ گئے, ان کی چیزیں بھی یاد آ گئی, ان کی چیزیں بھی کھل رہی ہیں. تو یہ تو خود ہی بھائی بات. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو اقدامات ان کے خلاف ہو رہے ہیں, یہ بھی شارٹ لیوڈ ہے انشاءاللہ. ابھی ان سب چیزوں کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا. بس ایک سیکنڈ, میں ذرا تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں کہ وی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہر جو پاکستانی جو سفر کر رہا تھا, جو ملک ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا, انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین میں بڑی واضح ایک پروسیس ہے. مسلم لیگ نون نے ان کو آنر کیا, آنے والے ضمنی الیکشن میں ان کو ٹکٹیں دی. حالانکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم کھڑے نہ کرتے تو شاید ہماری زیادہ سیٹیں نکلتی. اور ہمیں لوگ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی اگر آپ ٹکٹیں دیں گے تو چونکہ یہ پی ٹی آئی کا زیادہ حصہ رہے ہیں تو شاید آپ ہار جائیں گے.
لیکن میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ جب یہ آئین کے لیے کھڑے ہوئے, جب انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق, تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے چونکہ ہماری یہ حکومت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں تو پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ ہے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ عمران خان, لگتا ہے سوال ختم ہو گئے. عمران خان ابھی عمران خان جو ہے وہ اکثر تقریروں میں آپ کی آڈیو کے متعلق بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے داماد کے لیے بھارت سے مشینری لانے کی بات کی تھی. ایک تو اس کا جواب دیجیے, دوسرا یہ کہ عدنان, اس کا جواب میں ویسے کورٹ کے باہر دے بھی چکی ہوں کہ جو میرے داماد کی مشینری آئی تھی بھارت سے وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی تھی, وہ میرے دور میں نہیں آئی. تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مریم کو شرم آنی چاہیے, شرم عمران صاحب کو آنی چاہیے. حالانکہ اس کی جائز آئی ہے, اس وقت امپورٹ کھلی تھی تو وہ عمران جب پرائم منسٹر تھا تب آئی تھی. اور میں نے بالکل, پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں, شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ نہ میں نے ان سے کوئی سفارش کی, نہ میں نے ان سے کوئی کہا. انہوں نے کہا کہ یہ قانون اب بدل گیا ہے تو ایپلیکیشن وڈرا کر لی گئی, کسی نے ضد نہیں کی. جی یہ میرا ملک ہے, اس کے قانون کا احترام مجھ پہ واجب ہے. یہ جو آڈیوز کے اوپر پوری پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کا اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ڈومین میں کوئی اور پوزیشن لی جاتی ہے, کمروں کے اندر کوئی اور پوزیشن ہوتی ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی اپنی بھی آڈیوز آئی ہیں اور اس کے اندر یہ نظر آیا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے پبلک ڈومین میں ہمیں بتایا جاتا ہے بڑے زبردست وزیر خزانہ ہیں. آپ کی آڈیو میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں, ان کی تو بڑی شکایتیں آ رہی تھیں اور انہوں نے بڑا جینا حرام کیا ہوا تھا, بڑا تنگ کیا ہوا تھا. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی منظرنامے میں, اصل بات جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ, ایک بڑی امپورٹنٹ تعیناتی آ رہی ہے. اس حوالے سے آپ پبلک ڈومین میں تو یہ پوزیشن لیتی رہی ہیں کہ آپ ایکسٹینشن کو گناہ سمجھتی ہیں. کیا بند کمروں میں بھی آپ یہی سمجھتی ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری پبلک میں بھی وہی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. آئی واز دی اونلی ون جس نے قیمتوں کو اپوز کیا تھا. میری گورنمنٹ مجھ سے ناراض بھی ہوئی, مجھے گلے شکوے بھی ہوئے. آپ وٹنس ہیں اس چیز کی. جب قیمتیں بڑھائی گئیں تو میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, اور اسی کے بارے میں میں نے پرائم منسٹر سے اس آڈیو میں بات کی تھی. تو مجھے فخر ہے اس بات کا کہ مجھے, آپ نے کہا نا کہ سب کچھ وہ ایکسٹینشن یا وہ تقرری کے وجہ سے ہو رہا ہے, بالکل نہیں. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے, میرا ایک ہی مقصد ہے کہ جب اگر ہم حکومت میں ہیں تو ہم عوام کو ریلیف دیں, اس ملک کی خدمت کریں. اور میری آڈیو میں بھی یہی بات تھی جب میں پرائم منسٹر سے یہ کہہ رہی تھی, اور میری ٹویٹ پر جو پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا, میری ٹویٹ میں بھی یہی بات تھی. میری بات میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے. میں بلکہ گھر پہ اس سے زیادہ سخت بات کرتی ہوں. سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں, آپ کو میڈیا پہ آ کر آپ کو بڑی پراپرائٹی کے ڈومین میں رہ کر بات کرنی پڑتی ہے, ود ان دا باؤنڈز آف پراپرائٹی. تو میں کرتی ہوں, لیکن جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم عوام کے لیے جو ریلیف کی بات ہے, میں اس میں بہت سخت باتیں کر جاتی ہوں. آج بھی کر کے آئی ہوں بائی دا وے. ابھی آپ نے بتایا کہ عمران خان جب وزیر اعظم ہاؤس سے گئے تو پانی کی بوتلیں بھی ساتھ لے گئے. جب آپ نے ابھی ایکسٹینشن کی بات کی, جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا اور جب خود سٹیٹمنٹس آ گئے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں لے رہے, تو میں اس پہ کیا سرائی کیوں کروں. آپ نے بتایا کہ عمران خان جب وزیر اعظم ہاؤس سے گئے تو پانی کی بوتلیں بھی لے گئے. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ پانی کی بوتلیں غائب ہیں, لیکن 5-6 ماہ تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے سائفر کی کاپی غائب ہے. کہاں پر وہ 2 میٹنگ جو آغاز میں کی گئی تھی, کابینہ کی اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی تھی, وہ کس ڈاکومنٹ کی بیس پہ بلائی گئی تھی. دوسرا یہ, ابھی آپ نے کہا کہ آپ بند کمروں میں بھی عوام کے مفاد کی بات کرتے ہیں, جبکہ آپ کی آڈیو میں ہے جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ انکل جو صحت کارڈ ہے اس کو بند کر دیں, عمران خان کے پاس صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا. اس میں آپ کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ آپ نے میرا جو کورٹ کے باہر, جب آپ تو میڈیا والے ہیں, آپ نے سنی تھی میری پریسر, میں نے اس کا جواب دیا تھا. صحت کارڈ کس نے بنایا تھا؟ صحت کارڈ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, اور اس پہ میں نے کام کیا تھا. اسکریچ سے میں نے شروع کیا تھا. عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہے, اور جس کے اندر کروڑوں لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے. بڑے بڑے سرجریز ہوتی ہیں, ہارٹ کی سرجریز ہوتی ہیں, کڈنی کی سرجریز ہوتی ہیں, جو عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا. یہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے. انہوں نے جگہ جگہ جا کے اس کارڈ کو لانچ کیا تھا. تو میں کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتی. میں عمران خان نہیں ہوں کہ حمزہ جب کہے کہ 200 یونٹ سے کم جو استعمال کرتے ہیں ان کی بجلی فری کرنی ہے, تو وہ کورٹ میں جا کے اس کو بند کرا دے. بھلے میرے مخالف کی حکومت ہو یا میری اپنی حکومت ہو, جو عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہوگا میں اس کو دل و جان سے سپورٹ کروں گی. میں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا,
آپ آڈیو کو دوبارہ سنیں اور بار بار سنیں. میں نے کہا اس کو آن کریں, بند کریں نہیں کہا تھا, میں نے کہا اس ہیلتھ پروگرام کو آن کریں. اور ایک بار نہیں, پرائم منسٹر سے میری یہ گفتگو کم از کم 3 مرتبہ ہوئی ہے. میں نے کہا اس کو, اس کے اندر جتنے بھی لکونز ہیں ان کو آپ پلگ کریں. اس کے اندر جتنی بھی پلفریج ہو رہی ہے عمران کے زمانے میں, جو پیسہ کھایا جا رہا تھا, اس کو ری ڈیزائن کریں تاکہ عوام کو ان کا حق ملے. مریم نواز کبھی بھی عوام کی بھلائی کے منصوبے کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی, بھلے اس کو کتنا سیاسی نقصان ہو. میں اپنے لوگوں کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہوں پرائسز بڑھانے میں, تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں بتاتا ہوں, میں جو مجھے جانتا جی جی پلیز میں عرض کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ نہیں, مجھے جواب پلیز, جواب کمپلیٹ کر لیں دیں پلیز. ایک سیکنڈ. آپ کا سوال یہ تھا کہ 2000 بوتلیں تو نظر آ گئیں, ایک سائفر نظر نہیں آیا. 2000 بوتلیں اس لیے نظر آ گئی, ایک تو وہ فزیکلی نظر آنی چاہیے, اتنا زیادہ کوانٹٹی سامنے ہے. جب آپ پہلے دن وہاں جائیں تو آپ کو پانی نہ ملے تو پھر دوسری کوئری ہوگی پانی کدھر ہے. تیسرا یہ ہے کہ سائفر خود فلوٹ نہیں کر رہے ہوتے, دے آر ان دا بیسٹ کلوزٹ آف دی منسٹری. یہ زیادہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں ہوتے. از دا موسٹ سیکرٹ ڈاکومنٹ آف اندر کنٹری کے متعلق, یو کین ناٹ پلے ود اٹ. یہ صرف 2-3 بندوں کو جاتی ہے, پرائم منسٹر کو جاتی ہے, فارن آفس بھیجتا ہے, اور سب کی وہی ڈیوٹی ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. ہمیں اس کی اس وقت, اچھا اس سے علاوہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ سائفر ڈسکس ہوا. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اس پہ اسٹیبلش کیا گیا کہ دیر از کوئی اس میں سازش نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کیبنٹ میں ڈسکس ہوا, اس کے ان کی اپنے ایک عزائم تھے, تو یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ سائفر کے ذریعے کوئی سازش نہیں ہے. تو یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ یہ جب لیکس آئی ہیں تو اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم دیکھیں, کمپیئر کریں, کیونکہ اس میں پتہ چلا کو منٹس بھی بنے تھے. یہ ساری چیزیں بڑی سیکرٹ, اور سے یہ نہیں ہوتا کہ اب آگے 4 سال کے سارے کاغذ نکال کے دیکھنا شروع کر دیں. ایشو بنی, دیکھا, کمپیئر کیا, تو اس کے بعد میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کوئی یعنی نکما ترین بھی ڈپلومیٹ ہوگا, ہی ول نیور اسٹیٹ واٹ ہیز بین منٹڈ. وہ پوری سٹوری تھی. جی میرا ہی آپ سے جی, آج پاکستان کی معیشت جب IMF کے پاس, اور آپ نے جب پیٹرولیم کی قیمتیں بھی کم کی ہے تو IMF کی کانسیپٹ سے کی ہے, کیا آنے والے 10-15 سال کے اندر اس لعنت سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہوگا؟ دیکھیں سلمان غنی صاحب, یہ ملک ٹیک آف کر رہا تھا. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹیک آف کرتا ہے کوئی ہڈن ہینڈز باہر نکلتے ہیں, اس ملک کی ٹانگوں کو کھینچتے ہیں, اور یہ دھڑام سے پھر معیشت گر جاتی ہے. نمبر 1, پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی حکومت نے مکمل کیا پروگرام, ایون ڈکٹیٹرز نہیں کر سکے, مشرف صاحب نہیں کر سکے, شوکت عزیز صاحب نہیں کر سکے, تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت میاں نواز شریف کی قیادت میں اس نے مکمل کیا پہلی دفعہ, ون اینڈ اونلی. اور اس کے ایک سیکنڈ جی, اور اس کے بعد ہم نے اعلان کیا, کہیں چھپ کے نہیں کیا. کرسٹل لگارڈ صاحبہ آئیں جو ان کی MD تھی, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پریس کانفرنس کی. پرائم منسٹر نواز شریف نے اناؤنس کیا کہ ہم نے خدا حافظ کہہ دیا ہے. اگر آپ اپنی معیشت کو اس سے ادھر آگے اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتے اور اس ملک میں ایڈونچرز نہ ہوتے پاناما جیسے, تو آئی کین اشور یو ایک کو تو آپ کو IMF کے بعد جانے کی ضرورت نہیں. آصف علی زرداری نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی, عمران خان نے اور آپ کی پارٹی نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, جبکہ بطور وزیر اعظم نواز شریف نے آج تک کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی. آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف اپنے بھائی کو فالو کریں گے, عمران خان کو فالو کریں گے, یا آصف زرداری کو, اور آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ نے جو نہیں سوری میں نے جو آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب دار صاحب آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد, بڑی جلدی وہ بھی بہت جلد نواز شریف صاحب بھی آئیں گے, اپنی پارٹی کو بھی سنبھالیں گے, اس ملک کو بھی سنبھالیں گے. اور جہاں تک آپ نے جو بات کی, جو جب موقع آئے گا تو جو پاکستان کا آئین کہتا ہے, پاکستان کا قانون کہتا ہے, ہم انشاءاللہ وہی کریں گے. بہت بہت شکریہ.